ایک انہوں نے کہا کہ جمعے کی جو سنتیں پڑھتے ہیں نوافل وغیرہ، اس میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ دیکھیں، اس میں جمعے کی نیت کریں گے. جس پر جمعہ فرض ہے اس دن اس پر ظہر فرض نہیں ہوتی ہے، تو آپ جمعے کے 2 فرض ادا کریں، اس میں بھی جمعے کی نیت ہوگی، ظہر کی نہیں. باقی جتنے سنن پہلے کی بعد کی ہیں سب میں جمعے کی نیت کرنی ہوگی. میں نے پوچھا کہ اگر گیلا ہاتھ ناپاک کپڑے کو لگ جائے تو صرف اتنا ہی جگہ ناپاک ہوگی جو ہاتھ کی لگی ہے، یا پورا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، جتنا ہاتھ لگا ہے اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا. اگر وہ ناپاک کپڑا جو ہے وہ فرض کر لیں وہ بھی گیلا ہے، آپ کے ہاتھ بھی گیلے ہیں، تب تو آپ کا جیسے ہاتھ لگے گا جتنا ہاتھ اس کو لگا ہے یہ ناپاک کہلائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور باقی نہیں. اور اگر وہ سوکھا ہے، آپ کا گیلا ہاتھ لگا، تو پھر ہاتھ پہ اتنی زیادہ تری ہونا ضروری ہے کہ لگ کر اس کپڑے تک پہنچے اور پھر وہ آپ کے ہاتھ تک بھی پہنچے. کیونکہ جب آپ ناپاک خشک کپڑے پر ہاتھ لگائیں گے تو وہ تری آپ کی اس کو وہ جذب کر لے گا، آپ کے ہاتھ میں اس کا اتصال نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ کو اسمیل وغیرہ محسوس ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہت ہی زیادہ گیلا ہو تب کہیں جا کے ناپاکی کا حکم ہوگا، ورنہ خشک کپڑے کو ٹچ کرنے سے فوری طور پہ ناپاک نہیں ہوتا. پانی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر اگر ایک طرف بھی قطرہ گرا اور وہ چھوٹا حوض جیسے ٹب ہے، بالٹی ہے، تو فوراً پورے پانی کو ناپاک کہہ دیں گے، کیونکہ اس میں نجاست تیزی سے سرایت کرتی ہے. جبکہ آپ کا ہاتھ گیلا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ جتنا گیلا ہے اس میں تیزی سے سرایت کر جائے، بلکہ وہ وہیں پر رہے گی، کیونکہ یہ پانی مایا نہیں ہے کہ اس کے اندر سرایت کر جائے. اس لیے ہاتھ اتنا ہی ناپاک ہوگا جتنی جگہ پر اگر نجاست لگی ہے تو. ایک ہی کویسچن کیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر لے تو کیا ہم اس مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا؟ یا اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے نکاح کر لے تو کیا یہ کفر ہوگا؟ تو دیکھیں، کفر تو نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے کفر کو صحیح سمجھ کر، اس کو حق سمجھ کر، اس کے عقائد باطلہ کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، چلو میں مسلمان رہ کر نکاح کر رہا ہوں، تو پھر تو اس وجہ سے، نکاح کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے عقائد باطلہ کو درست کہہ دیا، پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، فرض کر لیں کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے، اب وہ نکاح جائز ہے ناجائز اس پہ ہم بعد میں کسی اور ٹائم کلام کریں گے. اب اس صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم عورت سے نکاح کیا تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ یہ اپنے اسلام پر، ایمان پر مطمئن ہے اور دوسرے کے عقائد باطلہ کو باطل ہی قرار دیتا ہے، تو یہ بالکل مسلمان رہے گا. ایسی کوئی عورت اگر غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے تو نکاح کو تو ہم باطل قرار دیں گے، لیکن اس نکاح کی وجہ سے اس عورت کو کافرہ کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ میں کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھتا ہوں. اب وہ گناہ کیا ہے، کیوں بچنے کی نیت کرتے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا. اور جب میں دیر سے جب عشاء پڑھتا ہوں تو سستی آ جاتی ہے، تو کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ کیونکہ منافقین کی صفات لکھی ہے کہ وہ دیر سے نماز پڑھتے ہیں اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اور یہ عشاء کی نماز انہوں نے کہا ہے، عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھنا یہ کوئی منافقین کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ تو مستحب ہے، افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو نصف شب تک مؤخر کر دیتا، یعنی آدھی رات تک لے کے جاتے سرکار، آدھی رات پہ جا کے نماز ادا کرتے. تو عشاء اگر تھوڑی دیر سے پڑھی اور کسی حکمت کے تحت پڑھی، خاص طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے آپ نے پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر فطرتاً طبیعتاً تھوڑی بہت سستی بھی آتی ہے، اس سستی کو دور کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اخروی انعام کے بارے میں غور کریں. بلا تمثیل بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ ایک ٹیبل تیار کرتے ہیں، بے پرواہی سے کریں تو 5 روپے کی بنے یا 500 روپے کی بنے، لیکن توجہ سے کریں تو اسی کے 5 لاکھ ملیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس ٹیبل کو تیار کرتے ہوئے کہ آپ پر سستی آئے گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں. وہ 5 لاکھ کا تصور آپ کے اندر پھرتی پیدا کرے گا، نشاط پیدا کرے گا، توجہ اور استغراق پیدا کرے گا، اور آپ اس کو بنانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے. انعام سستی، تکلیف، پریشانی کو دور کر دیتا ہے. تو بس جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں سمجھ لیجئے یہ اخروی چیک ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم کیش کروائیں گے اور جنت کے انعامات ملیں گے. تو جب آپ اس طرح کے تصورات ذہن میں لائیں گے کہ یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے
بلکہ تو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عذابات قبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، فحاشی اور بے حیائی سے برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے، میدان معاشر میں عزت اور پل صراط پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر کیسے سستی آئے گی؟ تو اس لیے اس سستی کو دور کریں۔ حکمتاً اگر آپ دیر سے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ منافق نہیں ہوئے۔ وہ تو نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ سستی کر کے نماز کو جان بوجھ کے مؤخر کرتے تھے کہ موقع ایسا مل جائے کہ نماز ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ منافق تھے، اور وہ تھے بھی منافق اعتقادی، یعنی زبان سے نبی کو نبی تسلیم کرتے تھے، دل سے تسلیم کرتے نہیں تھے، بدترین کافر تھے وہ لوگ۔ تو ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں، آپ حکمتاً تھوڑا دیر کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ سستی کو بھگانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ کیا حمل کے دوران خلع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر بغیر پیسوں کے طلاق دیتا ہے اسے طلاق کہتے ہیں، اور اگر وہ پیسوں کے بدلے میں طلاق دے تو اس کو خلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے شوہر کہ مجھے مہر معاف کر دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ 50 لاکھ دے دو طلاق دیتا ہوں، اگر عورت اسے کر دے تو یہ خلع کہلائے گا۔ یہ جو کورٹ میں ہوتا ہے یہ خلع نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح، یعنی کیونکہ جج ون سائیڈڈ بعض اوقات وہ نکاح ختم کرتا ہے، تو فسخ مانے ختم کرنا، تو فسخ نکاح کو ختم کرنا، لیکن عوام اس کو بھی خلع کہہ دیتی ہے، حالانکہ خلع تو شوہر کرے گا اور پیسے کے بدلے میں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام بہرحال یہ ہے کہ حمل کے دوران طلاق بھی ہو جاتی ہے اور خلع بھی ہو جاتی ہے۔ خلع یا طلاق یا حمل جو ہے خلع یا طلاق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، بالکل ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہماری جان بھی قربان؟ کیا یہ الفاظ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے جا سکتے ہیں یا آپ کے علاوہ شخصیات پر بھی کہہ سکتے ہیں، اور کس کس کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت ہے، ہمارے نبی ہیں، ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی بڑے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سب سے حبیب نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جو اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کی میری زندگی میں جتنے بھی ہمیں نعمتیں ملے ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اور سرکار کی امت میں بحالت مسلمان اور نبی کریم سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہونا انعام، یہ ایک طرف رکھیں، سارے انعام کم ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن تمام نبیوں کا ہم ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ الفاظ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں کیے گئے، آپ ماں باپ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ معظم دینی آپ کے کوئی پیر صاحب ہیں، آپ کے باعمل استاد ہیں، پیر باعمل ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں، شریعت نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ رحمت رکھتا ہے، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت محدود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر صفت لا محدود ہے، تو یہ دونوں چیزوں میں تضاد ختم کیا جائے۔ دیکھیں یہ 70 ماؤں یا 100 ماؤں سے زیادہ مہربان، بعض روایات میں اس طرح کے کوئی الفاظ اگر آپ نے پڑھے بھی ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اگر مہربان ہے تو 70 ماؤں کے اندر تو محدودیت نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی تو نہیں ہے، وہ تو کہا ہے ان سے زیادہ مہربان ہے۔ اب اس زیادتی کی کیا حد ہے، وہ حد بتائیے ذرا، تو یہ بھی لامحدود ہی بیان ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہاں یہ اگر آپ حدیث بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی، اور اسی رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں، ایک جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں، میدان محشر میں وہ مخلوق میں عام فرما دے گا۔ اس میں کچھ حد بندی نظر آتی ہے، اس کا جواب دیتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو حدیث بیان کی کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں سے دیکھیں یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، عربک میں بسا اوقات کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہند سے ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ یار تمہارے پاس 1000 بار آیا لیکن تم ملتے ہی نہیں ہو، حالانکہ ہم آئے ہوتے ہیں 4-5 بار، ہم اس کو 1000 سے تعبیر کر دیتے ہیں، تو خاص 1000 کا ہندسہ مراد نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہمیں یہاں پر کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی 100 ہی رحمتیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی کثرت بیان کرنا مقصود ہے، کہ اللہ کی بہت کثیر رحمت ہے جس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ نے ظاہر فرمایا، اور باقی اس کو وہ بروز قیامت اپنے بندوں پر ظاہر فرمائے گا۔
اور اگر 100 کا ہندسہ بھی مراد لیں تو اگر فرض کر لیں کہ اس گنتی کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محدود ہے، اس میں سے ایک رحمت کتنی بڑی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، دوسری رحمت کتنی بڑی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی وہ لامحدود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات، اس کے علاوہ اس کی رحمت، اسی طرح اس کا غضب، یہ سب لامحدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔